www.darsequran.com آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا اسلم شیخ پوری صاحب کی آواز میں۔ اور اللہ کہتا ہے یاد کرنے کے لیے آسان، پڑھنے کے لیے آسان اور سمجھنے کے لیے آسان۔ اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات۔ تو اسلام کا نظریہ یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم وہ نعت بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ۔ محمد کرونا قریب آ رہا ہے، غلامی اپنا نصیب آ رہا ہے۔ www.darsequran.com الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس کا آغاز ہم نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 124 سے کیا ہے۔ اس سے قبل آپ حضرات سن چکے کہ بنی اسرائیل پر جو اللہ تعالیٰ کی مختلف نعمتیں نازل ہوئیں ان کا ذکر تھا، اور ان نعمتوں کے جواب میں بنی اسرائیل کے کفران نعمت اور ناشکر پن کا ذکر تھا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بہت اختصار کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے، اس لیے کہ یہودی بھی اپنی نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کرتے تھے اور نصارہ بھی اپنی نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کرتے تھے۔ تو گویا یہود و نصارہ کو یہ دعوت دی گئی کہ اگر تم واقعی ابراہیمی ہو اور ان کے ماننے والے ہو تو جو مذہب ان کا تھا وہی مذہب تم قبول کر لو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آبائی وطن یہ بابل یا کلدانیہ تھا، جسے آج کل عراق کہا جاتا ہے، اور جہاں آج کل خون مسلم پانی سے بھی زیادہ ارزاں ہے، اور جہاں دور حاضر کا دجال اکبر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھا رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے کچھ ایسی مقبولیت اور محبوبیت عطا فرمائی ہے کہ سارے مذاہب والے اپنی نسبت ان کی طرف کرتے ہیں۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ ابراہیم اصل میں تھا ابن رحیم، مہربان باپ، رحم کرنے والا باپ، محبت کرنے والا باپ، وہی پھر بدل کر ابراہیم بن گیا۔ اللہ کہتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، جب ابراہیم کو اس کے رب نے آزمایا کئی باتوں میں، فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم نے ان باتوں کو پورا کر دیا۔ یہ کون سی باتیں تھیں جن میں اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا؟ مختلف اقوال ہیں۔ مجھ ناچیز کا زیادہ ذہن اس قول کی طرف مائل ہے جس میں کہا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ابتدائے شعور سے لے کر آخر تک مسلسل امتحانوں اور آزمائشوں میں گزری۔ شاید ہی کسی نبی پر اتنی ابتلائیں آئی ہوں جتنی ابتلائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آئیں۔ شعور کی آنکھیں کھولنے سے لے کر
موت تک حضرت خلیل کی زندگی قربانی، ایفائے عہد اور اللہ کی محبت سے عبارت ہے۔ پیدا ہوئے مشرک گھرانے میں، آپ کے والد صرف مشرک ہی نہیں تھے، بت پرست ہی نہیں تھے، بت فروش بھی تھے، اور کہا جاتا ہے کہ بت پرستی کا جو ایک مذہبی عہدہ اور منصب تھا وہ بھی ان کے والد کے پاس تھا۔ تو سب سے پہلے اپنے والد ہی سے ٹکراؤ ہوا، پوچھا یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، میرے ابا آپ ایسے بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ آپ کو کچھ فائدہ دے سکتے ہیں۔ یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا، میرے ابا میرے پاس علم ہے، آپ کے پاس وہ علم نہیں ہے، لہذا آپ میری اتباع کریں۔ معلوم ہوا کہ اگر بیٹے کے پاس صحیح علم ہو تو باپ کو بیٹے کی اتباع کرنی چاہیے، بڑے کو چھوٹے کی اتباع میں آر محسوس نہیں ہونی چاہیے۔ فرمایا کہ میری اتباع کرے، میں آپ کو سیدھا راستہ دکھاؤں گا۔ یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، میرے ابا میرا اللہ ہے تو بڑا رحمان، لیکن مجھے ڈر ہے کہ اگر تم شرک سے باز نہ آئے تو پھر میرے رحمان رب کا عذاب تمہارے اوپر نازل ہوگا۔ قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، والد ناراض ہو گئے، اے ابراہیم کیا میرے معبودوں سے تم اعراض کرو گے؟ لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیہ، اگر تم توحید کی دعوت دینے سے باز نہ آئے تو میں تمہیں سنسار کروں گا، مجھے چھوڑ کر الگ ہو جاؤ۔ قال سلام علیک سأستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ، اچھا ابا، الوداعی سلام کہا، لیکن ساتھ یہ بھی فرمایا کہ ابا میں تیری ہدایت کے لیے دعا کرتا رہوں گا، اس لیے کہ میرا رب بڑا مہربان ہے، دعا نہیں چھوڑوں گا، دعا کرتا رہوں گا۔ یہ پہلا امتحان تھا۔ دوسرا امتحان، جب آپ نے دیکھا کہ پوری قوم ستاروں کی، چاند کی اور سورج کی عبادت کرتی ہے، تو آپ نے پھر ان سے پوچھا، کبھی ستاروں کی طرف اشارہ کر کے ارے یہ میرے رب ہے، کبھی چاند کی طرف یہ میرا رب ہے، کبھی سورج کی طرف ارے یہ میرا رب ہے۔ جب وہ غروب ہو گئے تو آپ نے فرمایا یا قوم انی بریء مما تشرکون، میں بیزار ہوں ان سے جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو، جو خود زندہ نہیں رہ سکتے، جن کی اپنی زندگی اپنے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ کسی اور کو زندگی کیا عطا کر سکیں گے، جن کا طلوع و غروب اور جن کی حرکت خود اپنے اختیار میں نہیں، وہ کسی اور کو کیا عطا کر سکیں گے، لہذا میں تو ان سے بیزار ہوں۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں تو اس اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، اپنا رخ اس کی طرف پھیرتا ہوں جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، زمینوں کو پیدا کیا، میں سب سے یکسو ہوں اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ پھر آپ جانتے ہیں کہ ایک موقع پا کر آپ بت خانے میں چلے گئے اور بتوں کو توڑ دیا، فجعلہم جزازا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، الا کبیر لہم، سوائے بڑے کے، لعلہم الیہ یرجعون، تاکہ اس کی طرف وہ رجوع کرے۔ قوم کو یقین تھا کہ یہ کام ابراہیم کے سوا اور کوئی نہیں کر سکتا۔ آگ جلائی گئی، ہفتوں ایندھن اکٹھا کیا گیا، ایسی تپش، ایسی حرارت، ایسی گرمی کہ فضا میں اڑتا ہوا پرندہ بھی نیچے گر پڑتا۔ ابراہیم کو منجنیق میں ڈال کر پھینک دیا گیا آگ کے اندر، لیکن اللہ نے فرمایا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ تیرا کام جلانا ہے، لیکن تجھے پیدا کرنے والا اللہ میں حکم دے رہا ہوں کہ آج تو نے جلانا نہیں ہے، ابراہیم کو ٹھنڈک کا سامان مہیا کرنا ہے۔ پھر وہ امتحان جب وقت کے بادشاہ نے بلا لیا، نمرود بیوقوف بادشاہ، آگے سورہ بقرہ میں آ رہا ہے آیت نمبر 258 میں، الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ ملک، کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا
جو اپنی بادشاہی اور حکومت و سلطنت کے گمانڈ میں ابراہیم کے ساتھ جھگڑا کر رہا تھا رب کے بارے میں. اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، جب ابراہیم نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے، اس بیوقوف نے کہا انا احیی و امیت، یہ کام میں بھی کرتا ہوں، زندہ بھی کرتا ہوں، مارتا بھی ہوں. ایک بے گناہ کو پکڑا، اس کی گردن اڑا دی، کہا دیکھو میں نے زندہ کو مار دیا. ایک مجرم جسے پھانسی کی سزا سنائی جا چکی تھی، اسے پکڑا، رہا کر دیا، کہا دیکھو ابراہیم میں مردوں کو زندہ بھی کر سکتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کم عقل ہے، بے شعور ہے، بے وقوف ہے، بات سمجھتا نہیں ہے. اس کی بات کا جواب ہی نہیں دیا، دلیل کو بدل دیا اور اس سے بھی بڑی دلیل دی. فرمایا کہ فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب، میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے. آج تم اس کے برعکس کر دو، سورج کو مغرب سے طلوع کر دو اور مشرق میں غروب کر دو. فبہت الذی کفر، کافر لاجواب ہو گیا. علماء کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس دلیل میں نمرود پر بڑی زبردست چوٹ کی. وہ یہ کہ نمرود اصل میں خود خدائی کا دعوے دار نہیں تھا، بلکہ اپنے آپ کو سورج کا نائب قرار دیتا تھا. بڑا دیوتا سورج کو مانتا تھا اور اس کا نائب اپنے آپ کو بابر کراتا تھا. آپ نے جب فرمایا کہ سورج کو طلوع کر دو مغرب سے اور غروب کر دو مشرق میں، گویا کہ یوں فرمایا کہ تمہارا جو بڑا دیوتا ہے اس سے کہو کہ وہ اللہ کی مرضی کے خلاف آج مغرب سے طلوع ہو جائے، مشرق میں غروب ہو جائے. گویا کہ یوں فرمایا ارے تم کیا کر سکتے ہو، تم تو نائب ہو، جس کے نائب ہو وہ بھی کچھ نہیں کر سکتا، وہ بھی عاجز ہے. یہ ایک اور امتحان تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. پھر چوتھا امتحان، جب اللہ نے بڑھاپے میں اولاد عطا فرمائی اور اولاد بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں، بیٹا فرما بردار، خوبصورت، دل موہ لینے والا، پیارا، محبوب. بیٹے تو سب کو ہی پیارے ہوتے ہیں، لیکن بڑھاپے میں کسی کو بیٹا ملا ہو، بڑی دعاؤں کے بعد، بڑی تمناؤں کے بعد، بڑی التجاؤں کے بعد، بڑے آنسو بہانے کے بعد، اور بیٹا بھی اسماعیل علیہ السلام جیسا، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنی محبت ہوگی دل میں بیٹے کی. لیکن اللہ تو چاہتے تھے میں دنیا کو دکھا دوں جسے میں نے خلیل بنایا اسے ایسے ہی خلیل نہیں بنایا، وہ میرے لیے ہر محبت قربان کرنے کے لیے تیار ہے. کہا ابراہیم اس بیوی کو، حضرت حاجرہ کو اور بیٹے کو اس بے آب و گیا وادی میں چھوڑاؤ، عرب کی وادی جہاں آج مکہ ہے، فوراً تعمیل کی. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اللہ میں نے اپنی اولاد کو ایسی وادی میں چھوڑا جہاں کچھ پیدا بھی نہیں ہوتا، تیرے محترم گھر کے پاس. اور اللہ چھوڑنے کا مقصد نہ دولت، نہ سونا چاندی، نہ روپیہ پیسہ، نہ چودراہٹ، نہ نمود، نہ نمائش، نہ اقتدار. ربنا لیقیموا الصلاۃ، اس لیے چھوڑا تاکہ نماز قائم کریں. فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، اللہ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے. کیا عجیب دعائیں کر رہے ہیں، وہاں تو لوگ تھے ہی نہیں. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ انسانوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے. ارے انسان کہاں ہے؟ کوئی دعا سنتا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی معاذ اللہ عقل کے بارے میں شک کرتا. ارے یہاں تو کوئی ہے ہی نہیں، تو کون محبت کرے گا؟ اور آپ کہہ رہے ہیں لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے. لیکن آپ کی دعا تو یہ تھی کہ اے اللہ سارے انسانوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے.
اللہ نے مائل کر دیا. اور یاد رکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ میرے بیٹے اسماعیل کی طرف لوگوں کے دلوں کو مائل کر دے، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یوں کہا، اے اللہ سارے انسانوں کے دلوں کو میری اولاد کی طرف، ان سب کی طرف مائل کر دے. جب یہ دعا کی تو یہ دعا صرف حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے نہیں تھی، بلکہ یہ دعا اصل میں تو ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھی. اے اللہ سارے انسانوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے. اور اللہ 4000 سال سے مائل کر رہا ہے، مائل ہو رہے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دل، اور مائل ہوں گے جب یورپ کا پروپیگنڈا ختم ہوگا اور لوگ حقیقت کا چہرہ دیکھیں گے اور ہمارے آقا کا چہرہ دیکھیں گے تو پھر صحابہ کی طرح کہہ اٹھیں گے، اللہ کی قسم یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے، یہ سچے کا چہرہ ہے. جیسے آج آپ نے اخبارات میں دیکھا ایک کھلاڑی یوسف یوحنا وہ کہہ رہا ہے کہ میرا آئیڈیل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ہائے اللہ، مسلمان کا آئیڈیل تو انگریز، مسلمان کا آئیڈیل عیسائی اور یہودی، موروثی مسلمان کا آئیڈیل ہندو. ہماری بیٹیاں بھی ان کے نقش قدم پر، بہنیں بھی ان کے نقش قدم پر، بھائی بھی ان کے نقش قدم پر. اور ایک عیسائی اسلام قبول کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میرا آئیڈیل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. میں ان سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر رہا ہوں، ہم ان سے متاثر ہو رہے. اور اللہ پاک عیسائیوں کے دلوں کو اور ہندوؤں کے دلوں کو حضور کی طرف متوجہ فرما رہے. حضرت خلیل کی دعائیں، فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اللہ ان کو پھلوں کا رزق دے، لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، تاکہ شکر کریں. پھر 5واں امتحان، جب یہی معصوم سا بیٹا کچھ چلنے پھرنے کے قابل ہوا تو حکم آیا ابراہیم اب اس بیٹے کو ذبح کر دے. اور حکم بھی بیداری میں نہیں، خواب میں. خواب کہہ کر انکار کر سکتے تھے، عمل سے تعویل کر سکتے تھے، معاذ اللہ معاذ اللہ جان چھڑا سکتے تھے، لیکن نہیں، خلیل تھے، خلیل اللہ تھے، اللہ کے خلیل. دل میں اللہ کے سوا کسی کی محبت ہی نہیں. تیار ہو گئے. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. بیٹا چلنے پھرنے کے قابل ہوا تو فرمایا کہ میرے بیٹے میں خواب میں دیکھتا ہوں تجھے ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا ترى، بیٹا تیری کیا رائے ہے؟ اللہ اکبر. جوانی سے کسے محبت نہیں ہوتی؟ کون ہے جو کہہ دے مجھے جوانی سے کوئی محبت نہیں، زندگی سے کوئی محبت نہیں؟ اور بالخصوص جوانی کے دنوں میں زندگی سے کسے محبت نہیں ہوگی؟ لیکن بیٹا ہے حضرت خلیل کا، بیٹا ہے حضرت ہاجرہ کا، قربانی دینے والا باپ، قربانی دینے والی ماں. بیٹا کہتے ہیں یا ابت افعل ما تؤمر، میرے ابا جو حکم دیا وہ کر گزرے. ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے انشاء اللہ، صبر کرنے والوں میں سے. اگر آپ وفا شعار ہیں تو میں بھی صابر ہوں، صبر کروں گا. آپ کر گزریے. تو مسلسل امتحان، ابتلائیں، آزمائشیں، اللہ کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے آمادہ. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اور جب ابراہیم کو آزمایا اس کے رب نے کئی باتوں میں، پھر اس نے ان کو پورا کر دیا. قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، فرمایا کہ میں تجھے لوگوں کے لیے امام بناؤں گا. امامت ایسے نہیں ملتی، امامت ایثار سے ملتی ہے، وفا سے ملتی ہے.
قربانی سے ملتی ہے۔ جب اللہ کے لیے سب کچھ قربان کر دیا تو اللہ نے بھی فرمایا میں تجھے زمانے کا انسانوں کا امام بناؤں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کو بھولے نہیں، قال ومن ذریتی، اللہ میری اولاد میں سے بھی امام بنانا۔ اللہ اکبر، اللہ نے اس دعا کو بھی قبول کر لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو امام الناس، اور ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء، انبیاء کے امام، لیکن بیٹے ہیں حضرت ابراہیم کے۔ کہا جاتا ہے شب معراج جب مختلف انبیاء کرام علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا، اخ کہہ کر، بھائی کہہ کر، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دور ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے خود ان کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے استقبال کیا پیارے بیٹے کہہ کر۔ قال ومن ذریتی، اللہ میری اولاد میں سے بھی امام بنانا۔ قال لا ینال عہد الظالمین، فرمایا اللہ نے کہ میرا وعدہ ظالموں کو نہیں حاصل ہوگا، میرا وعدہ ظالموں کے لیے نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ فرما رہے ہیں کہ اے ابراہیم ہاں تمہاری اولاد میں امام بناؤں گا، لیکن یاد رکھیں امامت نسلی اور موروثی منصب نہیں ہے جو باپ سے بیٹے کی طرف منتقل ہو، بلکہ اس کا مستحق وہ ہوگا جو عمل اور صلاحیت سے ثابت کر دے کہ واقعی میں زمانے کی امامت کا مستحق ہوں۔ یہ آج کل جو صاحبزدگی کا سلسلہ چلا ہے اس سے بڑی خرابیاں پیدا ہوئی۔ صاحبزادہ چاہے کوئی صلاحیت ہو یا کہ نہ ہو، بس بڑے باپ کا بیٹا ہے، اعمال کے اعتبار سے کیسے ہی کیوں نہ ہو، لیکن ابا اس کو اپنی خلافت پر، اپنی مسند پر بٹھا دیتے ہیں۔ لیکن اللہ نے فرمایا تھا ابراہیم نہیں، امامت تو دوں گا آپ کی اولاد کو بھی، لیکن آپ کی اولاد میں جو ظالم ہوں گے، فاسق اور فاجر ہوں گے، ان کو امامت نہیں ملے گی۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور یاد کیجئے جب ہم نے بنا دیا بیت اللہ کو لوگوں کے لیے مرجع اور لوگوں کے لیے امن کی جگہ، کعبہ اللہ کی عبادت کی دنیا میں سب سے قدیم جگہ، اور مصابہ کا معنی ہے مرجع، وہ مقام جہاں انسان بار بار رجوع کرے، بار بار لوٹ کر جائے۔ اللہ نے کعبہ کا جو مرجع بنایا تو 2-4 سال سے نہیں، 4000 سال سے انسانوں کا مرجع، انسان اس کی طرف جا رہے، اور اللہ نے ایسی کشش رکھی ہے اور ایسی محبوبیت اس سادہ سے کوٹھے کے اندر اور سادہ سے کمرے کے اندر، جو جتنی بار دیکھتے ہیں اتنی ہی پیاس بڑھتی چلی جاتی ہے۔ ایک تو مرجع بنایا اور دوسرا امن کی جگہ۔ صرف کعبہ ہی نہیں، مسجد حرام ہی نہیں، پورا حرم امن کی جگہ، آج بھی امن کی جگہ، اور زمانے جاہلیت میں بھی امن کی جگہ۔ اللہ نے فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اے مسلمانوں ابراہیم کے مقام کو، ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو مصلی بنا لو، نماز کی جگہ بنا لو۔ مقام ابراہیم اس پتھر کو کہا جاتا ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ تعمیر کیا، اور اس پر آج تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات موجود ہیں، اور اب سعودی حکومت نے اسے مضبوط شیشے میں بند کیا ہوا اور کعبے کے قریب رکھا ہوا۔
طواف کے بعد 2 رکعت واجب ہے، اور بہتر یہ ہے کہ 2 رکعتیں مقام ابراہیم کے پاس پڑھی جائیں، لیکن مقام ابراہیم کے پاس پڑھنا یہ ضروری نہیں، مسجد حرام میں جہاں چاہیں پڑھ سکتے ہیں، رش زیادہ ہو تو کسی دوسری جگہ پڑھ لیں۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل سے وعدہ لیا اور ان کو تاکید کی، أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ، اے ابراہیم اور اسماعیل میرے گھر کو پاک رکھنا، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور رکوع سجدے کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو پاک رکھنا، ظاہری نجاست سے بھی پاک رکھنا اور مانوی اور اعتقادی نجاست سے بھی پاک رکھنا۔ یاد رکھیے، جیسے کعبے کو پاک رکھنے کا حکم ہے، کعبے کی ساری بیٹیوں یعنی ساری مساجد کو پاک رکھنے کا حکم ہے، ظاہری طور پر بھی اللہ کے گھروں کو پاک رکھا جائے، اور باطنی اعتبار سے بھی، روحانی اعتبار سے بھی، مانوی اعتبار سے بھی اللہ کے گھروں کو پاک رکھا جائے۔ ظاہری پاکی اور صفائی تو یہ ہے کوڑا کرکٹ نہ ہو، گندگی نہ ہو، نجاست نہ ہو، یہاں تک کہ آقا نے فرمایا کہ ایسی چیز کھا کر بھی مسجد میں نہ آؤ کہ جس کی وجہ سے تمہارے منہ سے بو آ رہی ہو اور لوگوں کو تکلیف ہو۔ ایک بڑھیا تھی، مسجد نبی کی صفائی کیا کرتی تھی، انتقال ہو گیا، پتہ ہی نہیں چلا، انتقال ہوا، جنازہ پڑھ دیا گیا، بعد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی، اندھیری رات تھی لیکن حضور مسجد کی صفائی کرنے والی اس بڑھیا کی قبر تک پہنچے اور جا کر آپ نے اس کے لیے مغفرت کی دعا کی۔ آج مسجد کی صفائی کرنا مسلمان اپنی توہین سمجھتے، مسجد میں جھاڑو دینا، مسجد کی صفیں درست کرنا، دریاں بچھانا، کہتے ہیں یہ خادم کس لیے، ان کو تنخواہ دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، خادم بھی رکھیں، لیکن سعادت کے حصول کے لیے اللہ کے بندو کبھی کبھی خانہ خدا کی خود بھی صفائی کیا کرو، اللہ کے گھر میں جھاڑو دیا کرو۔ ارے دولت مند ہو تو آج اس دنیا میں ہو، کل کی دولت تو یہی کام آئے گی کہ یہ اللہ کے گھر کی صفائی کرنے والا ہے، اللہ کے گھر کا خادم ہے۔ اور تکبر کا بھی علاج ہوگا، جو ہمارے دلوں میں ایک خناس اور تکبر اپنی بڑائی کا، اس کا بھی علاج تو ظاہری طور پر بھی اللہ کے گھروں کو صاف رکھا جائے۔ بڑا افسوس ہوتا ہے جب دیکھا جاتا ہے بعض مساجد کے اندر صفائی نہیں ہوتی، کچرا، گندگی، بالخصوص لیٹرینیں تو اتنی گندی کہ کوئی صاحب ذوق اور نظافت پسند انسان وہاں استنجا کرنا برداشت نہیں کرتا۔ مسجد کی خوبصورتی پر خرچ کر دیں گے لیکن ساتھ بیت الخلاء انتہائی گندے، صفائی کا نظام انتہائی ناقص، وضو کی جگہ انتہائی گندی۔ کیا یہ گندگی اپنے گھر میں بھی برداشت کر سکتے ہیں؟ وہاں تو ہزاروں لاکھوں خرچ ہو رہے، کیا اللہ کے گھر میں خرچ نہیں ہو سکتا؟ ظاہری طور پر بھی اللہ کے گھر کو گندگی سے پاک رکھا جائے اور باطنی اعتبار سے، اعتقادی اعتبار سے بھی پاک رکھا جائے۔ مسجد میں شرکیہ باتیں نہ کی جائیں، شرکیہ تقریریں نہ کی جائیں، شرکیہ نعتیں، شرکیہ نظمیں نہ پڑھی جائیں، ورنہ یہ مسجد کی طہارت کے خلاف ہے۔ فرمایا کہ پاک رکھنا میرے گھر کو، بیتیا، میرے گھر کو، یہ جو اضافت ہے یہ تعظیم کے لیے، وہ گھر جو صرف میری عبادت کے لیے مخصوص ہے اس کو پاک رکھنا، طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے طواف
بہت بڑی عبادت، بلکہ علماء کہتے ہیں کہ جو لوگ حج اور عمرے کے لیے جاتے ہیں ان کے لیے فرض نماز کے بعد سب سے بڑی عبادت طواف کرنا ہے، جتنے زیادہ طواف کر سکیں۔ اور اللہ کے گھر کا طواف ہو رہا ہے، ہزاروں سال سے ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک ہوتا رہے گا۔ اللہ کا گھر ہر وقت آباد۔ اور فرمایا کہ اعتکاف کرنے والوں کے لیے اعتکاف بھی بہت بڑی عبادت۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف سنت مؤکدہ کفایہ ہے، لیکن ویسے جس وقت بھی کیا جائے تو اجر و ثواب کا باعث ہے، اور نفلی اعتکاف کی نیت تو اس وقت کر لینی چاہیے جب ہم مسجد میں داخل ہوں۔ فرمایا کہ میرے گھر کو پاک رکھو، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدے کرنے والوں کے لیے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، اور یاد کیجئے جب ابراہیم نے کہا اے میرے رب اس شہر کو امن والا شہر بنا، وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور یہاں کے رہنے والوں کو پھلوں کا رزق عطا فرما۔ یہ دو چیزیں کسی بھی مملکت اور کسی بھی سلطنت کی آبادی کے لیے بنیادی حیثیت رکھتی ہیں، ایک امن اور دوسرے رزق حلال، کہ امن اور سلامتی ہو اور ہر شہری کو، ہر باشندے کو رزق حلال بھی میسر آتا رہے۔ تو اللہ کے نبی اس کی دعا کر رہے ہیں۔ آج ہمارے گناہوں کی نحوست سے ہمیں یہ دونوں چیزیں حاصل نہیں، امن نہیں، سلامتی نہیں، ہر شخص عدم تحفظ کے احساس سے دوچار، اور مہنگائی اور غربت، اور بعض ایسے گھرانے جنہیں 2 وقت کی روٹی بھی میسر نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی مکہ والوں کے لیے، اللہ نے یہ دعائیں پوری فرمائی۔ ان دعاؤں کا پورا ہونا بھی ایک معجزہ، اس لیے کہ عرب کی سرزمین میں آس پاس لٹیرے تھے، قاتل تھے، چور اور ڈاکو تھے، لیکن دعا کی اللہ اس کو امن والا شہر بنا دے۔ اللہ نے ایسا امن عطا کیا کہ وہاں کسی انسان تو انسان، حیوان کا خون بھی نہیں بہایا جاتا تھا۔ پھر مکہ کی زمین یا تو رتیلی اور یا پھر پتھریلی، بارش بھی وہاں بہت کم ہوتی تھی اور آج بھی بہت کم ہوتی ہے، مگر وہاں سارے پھل اللہ پاک نے مہیا فرمائے، آج بھی کل بھی، اور آج تو وہاں سبزہ بھی بے انتہا ہے۔ تو دعا کی اللہ ان کو پھلوں والا رزق عطا فرما، لیکن ساتھ یہ بھی کہہ دیا من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، اے اللہ ان میں سے جو ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ اللہ اکبر، ادب کی کوئی انتہا ہے؟ جب دعا کی تھی نا کہ اے اللہ میری اولاد میں بھی امام بنانا، تو اللہ نے کہا تھا ابراہیم امام بناؤں گا تمہاری اولاد میں، لیکن یاد رکھو جو فاسق و فاجر ہوں گے ان کو امامت نہیں ملے گی۔ سوچا کہ جب اللہ کہہ رہے ہیں کہ فاسقوں فاجروں کو امامت نہیں ملے گی، تو ہو سکتا ہے فاسقوں فاجروں کو اور کافروں مشرکوں کو رزق بھی نہ ملے، اس لیے اب خود ہی کہہ دیا من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، اے اللہ تو رزق تو عطا فرمانا، مگر ان کو جو ان میں سے ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ اللہ نے فرمایا قال ومن کفر، اے ابراہیم نہیں، رزق میں سب کو دوں گا، امامت تو صرف ایمان والوں کو، اعمال صالح والوں کو، لیکن رزق سب کو، عابد کو بھی، فاسق کو بھی، مومن کو بھی، کافر کو بھی، موحد کو بھی، مشرک کو بھی۔
قال ومن کفر فامتعه قلیلا، جو کفر کرے گا میں اس کو تھوڑا سا نفع دوں گا، ثم اضطرہ الی عذاب النار، پھر اسے کھینچ کر لے جاؤں گا جہنم کے عذاب کی طرف، اس لیے کہ خوشی خوشی تو کوئی نہیں جائے گا، وبئس المصیر، اور وہ بہت بری جگہ ہے لوٹنے کی، بہت برا مرجع۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور یاد کیجئے جب ابراہیم اور اسماعیل اٹھا رہے تھے بیت اللہ کی دیواریں، بیت اللہ کی بنیادیں، دیواریں اٹھا رہے تھے۔ بنیادیں تو پہلے سے موجود تھی، اس لیے کہ کعبہ کی عمارت تو بہت پرانی، کہا جاتا ہے فرشتوں نے اس کی بنیاد رکھی، یہ حضرت آدم علیہ السلام نے بنیاد رکھی، لیکن اب دیواریں گر چکی تھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بنیادیں نہیں رکھنی پڑی، بنیادیں اور دیواریں اٹھانی پڑی۔ بنیادیں پہلے سے موجود تھی، اٹھا رہے اور ساتھ دعا کر رہے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہ اکبر۔ بتائیے کام کیا کر رہے ہیں؟ کعبہ کی تعمیر، کعبہ کی بنیادیں اٹھا رہے ہیں، اور اٹھانے والے کون ہیں؟ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، لیکن پھر بھی یہ کہہ رہے ہیں ربنا تقبل منا، اللہ قبول فرما لینا۔ اللہ اگر قبول نہ کرے تو بڑے سے بڑا عمل بھی مکھی کے پر کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتا۔ اصل قبولیت ہے میرے بزرگوں اور دوستوں، میری ماؤں بہنوں بیٹیوں، اصل قبولیت ہے اللہ قبول کر لے، اور اگر قبول نہ کرے تو پھر عمل کسی کام کا نہیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بے شک تو ہی ہے سننے والا، تو دعاؤں کو سن بھی رہے، العلیم، تو نیتوں کو جاننے والا بھی ہے، تو جانتا ہے۔ اے اللہ ہمارے دل میں نہ دکھاوے کی نیت، نہ شہرت کی نیت، نہ عزت کی نیت، نہ مال و دولت کی نیت، بس تیری رضا کی نیت ہے، تو اے اللہ قبول فرما لینا۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے ہمارے رب ہمیں اپنے فرما بردار بنا لے، ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، اور ہماری اولاد میں سے ایک امت جو تیری فرما بردار ہو۔ یہ دعا بھی قبول ہوئی، اے اللہ ہماری اولاد میں امت مسلمہ کو پیدا کرنا۔ ارے کتنے رحم دل تھے اور کتنی فکر تھی اپنی اولاد کی۔ واقعی جس نے کہا صحیح کہا کہ ابراہیم کا اصل معنی ہے ابن رحیم، اپنی اولاد کے لیے بڑا مہربان، بڑا رحم دل باپ، کتنی فکر ہے اپنی اولاد کی۔ اللہ ہماری اولاد میں امت مسلمہ پیدا فرمانا۔ اللہ نے اس دعا کو بھی قبول کیا، اور آج دنیا بھر میں جو امت مسلمہ ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ثمر اور نتیجہ ہے۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور ہمیں ہمارے قواعد سکھا دے، سارے دینی قاعدے سکھا دے، اور خاص طور پر حج بیت اللہ کے آداب سکھا دے۔ وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہماری توبہ قبول فرما لے۔ اللہ، ارے کون دعا کر رہا ہے؟ وہ جس کی ساری زندگی قربانیاں دیتے گزر گئی، قربانیاں دیتے گزر گئی، قدم قدم پر قربانی، لیکن پھر بھی کہہ رہے ہیں اللہ ہو سکتا ہے میں آپ کے حکم کی پوری طرح تعمیل نہ کر سکا ہوں، کہیں کوتاہی ہو گئی ہو، وطن کو چھوڑتے ہوئے کہیں دل میں وطن کی کچھ محبت آ گئی ہو، والدین کو چھوڑتے ہوئے کہیں ان کا خیال آ گیا ہو، بیٹے کے گلے پر چھری پھیرتے ہوئے ہاتھوں میں کچھ لرزش پیدا ہو گئی ہو، لرزش پیدا ہو گئی ہو،
اگر اللہ ایسا ہوا ہو تو توبہ قبول فرما لے. میں توبہ کرتا ہوں. انکا انت التواب الرحیم، بے شک تو ہی ہے بہت توبہ قبول کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا. علماء نے لکھے کہ نیک عمل کے بعد دعا کرنا مستحب ہے، اور نیک عمل کرنے کے ساتھ ساتھ دعا کرنا مستحب. نماز کے بعد دعا کی جاتی ہے، روزے کے اختتام پر افطار کے وقت دعا کی جاتی ہے. تو دعا فرما رہے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے ہمارے رب ان میں رسول بھیج، انہی میں سے جو 4 کام کرے، 4 مقاصد بیان فرمائے. یتلو علیہم آیاتک، انہیں تیری آیات پڑھ کر سنائے. ویعلمہم الکتاب، اور ان کو کتاب کی تعلیم دے. تلاوت کتاب الگ مقصد اور تعلیم کتاب الگ مقصد ہے. تشریح بھی کرے وہ نبی، تفسیر بھی کرے، اس لیے کہ قرآن سمجھنے کے لیے صرف عربی زبان سمجھنا کافی نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شاگردی اختیار کرنا بھی ضروری ہے. ابو بکر و عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم عربی زبان کے بہترین ادیب تھے، فصاحت کے اعلی مرتبے پر تھے، لیکن قرآن سمجھ میں نہیں آیا جب تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قرآن نہیں سمجھایا. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، ان کو کتاب کی تعلیم دے. وَالْحِکْمَةَ، اور حکمت کی تعلیم دے، دانائی کے احکام سکھائے. وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کر دے، ان کو پاک کر دے، ان کے دلوں کو صاف کر دے، ان کے اخلاق کو پاکیزہ کر دے. تزکیہ قلوب یہ انبیاء کی بعثت کا ایک اہم مقصد ہے. اللہ کے نبی دلوں پر محنت کرتے ہیں، دلوں کو پاک کرتے ہیں، دلوں کو صاف کرتے ہیں. جب دل صاف ہو جائیں آنکھیں بھی صاف ہو جاتی ہیں، پھر زبانیں بھی صاف ہو جاتی ہیں، پھر کان بھی صاف ہو جاتے ہیں. انکا انت العزیز الحکیم، بے شک تو ہی ہے العزیز غالب. اللہ تو جو چاہے کر سکتے ہے، ہر دعا قبول کر سکتے ہے. میں نے دعا کی اس شہر کو امن والا شہر بنا دے، تو بنا سکتے ہے. میں نے عرض کیا پھلوں کا رزق دے دے، تو دے سکتے ہے. اے اللہ میں نے دعا کی تو امت مسلمہ پیدا کر دے، تو پیدا کر سکتے ہے. اے اللہ میں نے دعا کی ان میں ایک عظیم رسول بھیج دے، تو بھیج سکتے ہے. کیوں؟ العزیز، اس لیے کہ تو غالب ہے، ہر کام کے کرنے پر قادر. الحکیم، اور تو حکمت والا ہے. وہی دعائیں قبول کرتا ہے جو قانون حکمت کے مطابق ہوتی ہیں. وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، اور کون ہے جو اعراض کرتا ہے ابراہیم کی ملت سے مگر وہی جس نے اپنے آپ کو بیوقوف بنا لیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ساری تعلیمات فطرت کے مطابق، عقائد کو دیکھیں، عبادات کو دیکھیں، معاملات کو دیکھیں، اخلاق کو دیکھیں، ساری تعلیمات یہ فطرت کے مطابق ہے. اسلام دین فطرت ہے. اس کا کوئی مسئلہ، کوئی گوشہ، کوئی شعبہ، عبادت کا کوئی انداز، کوئی اسلوب، کوئی طریقہ فطرت کے خلاف نہیں ہے. آپ عقائد سے لے کر معاملات تک ایک ایک چیز کو دیکھیں. اللہ کو ایک ماننا، نبوت کا عقیدہ اور کتابوں پر ایمان کا عقیدہ، یہ عقائد. پھر نماز کو دیکھیں، طہارت کو دیکھیں، صفائی کو دیکھیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو دیکھیں، اخلاق کو دیکھیں، معاملات کو دیکھیں، سارے احکام فطرت کے مطابق. تو اس لیے جو شخص احکام فطرت سے اعراض کرتا ہے وہ بے وقوف ہے. اور یہاں خاص طور پر ملت ابراہیم کہا کہ جو ابراہیم کی ملت سے اعراض کرتا ہے، ملت اسلام نہیں کہا.
ملت محمد نہیں کہا، اس لیے کہ یہودیوں کا دعویٰ تھا ہم ملت ابراہیم پر ہیں، عیسائیوں کا دعویٰ تھا ہم ملت ابراہیم پر ہیں۔ فرمایا کہ اگر تم اس پر ہو تو پھر اسلام قبول کر لو، اس لیے کہ اسلام میں وہی احکام ہیں جو شریعت ابراہیم میں تھے۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اور ہم نے ابراہیم کو منتخب کر لیا دنیا میں، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک ابراہیم آخرت میں نیکوکاروں میں سے ہوں گے۔ یہود و نصارہ جو تھے وہ نبی اس کو کہتے تھے جو کاہنوں کی طرح اور نجومیوں کی طرح غیب کی خبریں بتا سکے، اگرچہ وہ اعمال کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے گرا ہوا کیوں نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے آپ بائبل کو اٹھا کر دیکھیں تو اللہ کے نبیوں کی طرف ایسی ایسی برائیوں کی اور ایسی ایسی گندگیوں کی نسبت جن کا کسی عام انسان سے بھی تصور نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے قرآن جہاں انبیاء کا ذکر کرتے ہیں تو وہاں ان کی صفائی بھی پیش کرتا ہے کہ وہ کردار کے معاذ اللہ خراب نہیں تھے، وہ تو کردار کے بہت اونچے معیار اور مقام پر فائز تھے۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک وہ آخرت میں نیکوکاروں میں سے ہوں گے۔ اذ قال له ربه اسلم، جب ابراہیم سے اس کے رب نے کہا اسلم، ابراہیم فرما بردار بن جا، ابراہیم اسلام لے آ۔ قال اسلمت لرب العالمین، عرض کیا میں تو رب العالمین کا فرما بردار بن چکا۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے۔ عرض کیا اللہ میں تو حوالے کر چکا۔ اسلمت لرب العالمین ووصى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب، اور اسی کی وصیت کی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کس کی وصیت کی؟ دین توحید کی وصیت، ملت اسلام پر قائم رہنے کی وصیت۔ اور کیسے وصیت کی؟ فرمایا کہ یا بنیہ ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اے میرے بیٹو بے شک اللہ نے تمہارے لیے دین منتخب کر لیا، دین اسلام۔ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تو تم نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ اللہ نے تمہارے لیے دین اسلام کا انتخاب کر لیا، تو دیکھو زندگی اس طرح گزارو کہ جب موت آئے تو ایمان کی حالت میں آئے۔ موت کا وقت تو کسی کے علم میں نہیں ہے، نہ معلوم موت کب آ جائے، تو گویا کہ یہ بتایا گیا کہ تم ہر وقت موت کے لیے تیار رہو اور اپنے ایمان کی اور اپنے دین کی فکر کرتے رہو، تاکہ جب بھی موت آ جائے، چاہے 30 سال کی عمر میں، چاہے 40 سال کی عمر میں، اور چاہے 60 سال کی عمر میں، جب بھی موت آئے تو ایمان کی حالت میں موت آئے۔ مسلمان وہ ہے جو ہر لحظہ فکر مند رہے، ہر لحظہ اس کا ایمان میں گزرے، ہر دن ایمان میں گزرے، ہر رات ایمان میں گزرے، زندگی کا ہر لمحہ ایمان میں گزرے، تاکہ ایمان آئے، موت آئے تو ایمان کی حالت میں آئے۔ مولانا عبدالماجد دریا آبادی کا میں نے پہلے بھی غالباً ایک دفعہ شاید سنایا تھا۔ اللہ اکبر، جدید تعلیم بہت اونچے درجے کی حاصل کی، ایم اے فلسفہ، ایم اے انگلش اور نہ معلوم کیا کچھ، لیکن جوں جوں آگے بڑھتے گئے ایمان کے بارے میں شکوک و شبہات کا شکار ہوتے گئے، یہاں تک کہ خود لکھے اپنی آپ بیتی میں کہ جب کالج یونیورسٹی میں داخلے کا وقت آیا اور اس میں مذہب کا خانہ جو تھا اس میں میں نے اپنے آپ کو مسلمان لکھنا پسند نہیں کیا، پھر اللہ نے دستگیری فرمائی، ہدایت ملی، دوبارہ آئے ایمان کی طرف، قرآن کریم کی تفسیر بھی لکھی، صدق جدید
اور دوسرے بعض رسائل وہ زندگی بھر نکالتے رہے، اسلام کا خوب دفاع کرتے رہے۔ انہوں نے جو تفسیر ماجدی لکھی ہے اصل میں انگلش میں ہے، بعد میں اردو میں خود ہی ترجمہ بھی کیا، تو اس مقام پر جب پہنچے ہیں، یا بنیہ ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، بے شک اللہ نے تمہارے لیے دین اسلام منتخب کر لیا، تو یاد رکھو تمہیں موت آئے تو اسلام کی حالت میں موت آئے۔ جب اس آیت پر پہنچے ہیں تو تفسیر بیان کرنے کے بعد برکت میں لکھا ہے، اگر کوئی مجھ سے فرمائش کرے کہ قرآن کی کوئی ایک آیت منتخب کر لو تو میں اس آیت کا یہی جز منتخب کروں گا، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ دل یہ چاہتا ہے، لکھا ہے، دل یہ چاہتا ہے کہ یہی آیت ہر وقت ورد زبان رہے اور ہر وقت دل میں اس کا معنی مستحضر رہے، اور جب مجھے موت آئے تو موت کے وقت بھی میری زبان پر یہی آیت جاری ہو جائے، اور میرے کفن پر بھی یہی آیت لکھی جائے، اور میری قبر پر جب تقبہ لگایا جائے تو پھر بھی یہی آیت لکھی جائے۔ اور فرماتے ہیں کہ جب میں اس آیت کو پڑھتا ہوں تو وجد کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اور دل یہ کہتا ہے کہ سارے قرآن کا خلاصہ بس اس آیت کا یہی جز ہے، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ بیٹو، اللہ نے تمہارے لیے دین اسلام منتخب کر لیا، تو دیکھو اسلام اور ایمان کے بغیر دنیا سے نہ جانا، اس طرح زندگی گزارنا کہ دنیا سے جاؤ تو ایمان کے ساتھ جاؤ۔ یہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وصیت کی تھی اپنے بیٹوں سے، میرے جیسا انسان جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے جوتے کو لگنے والے کوئی ذرہ بھی بن جائے تو جوتے کو لگنے والا خاک کا ذرہ بننا بھی اپنے لیے باعث سعادت سمجھتے ہے۔ میں یہاں بیٹھے ہوئے تمام حاضرین اور تمام حاضرات اور پوری دنیا میں اس درس کو سننے والے سامعین اور سامعات سے دستہ درخواست کرتا ہوں، وہی الفاظ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دہراتے ہوئے، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ ارے کائنات کی سب سے بڑی نعمت اللہ نے ہمیں بغیر مانگے دے دی، بغیر استحقاق کی دے دی۔ ہائے، رزق تو ہم نے مانگا، روزی کے لیے ہم نے خون پسینہ بہایا، اولاد کے لیے پاپڑ بیلے، مکان بنانے کے لیے نامعلوم کیا کیا جتن کیے، لیکن ایمان کے لیے ہم نے کچھ نہیں کیا۔ نہ بلال حبشی کی طرح انگاروں پر لٹایا گیا، نہ سمیہ کی طرح جسم کے چیتھڑے اڑائے گئے، نہ حضرت خبیب کی طرح ہماری کمر کی چربی پگھلی، نہ ہمیں وطن چھوڑنا پڑا، نہ قبیلہ نہ خاندان، اور ہمیں اللہ نے ایمان کی نعمت عطا کر دی۔ ارے خدا را، اللہ کے بندو، اللہ کی بندیوں، اب اتنے فکر مند رہو کہ ہم دنیا سے ایمان کے بغیر نہ جائیں، اور اللہ کو واسطہ دیا کرو، ربا تجھے تیرے رحمان اور رحیم کریم ہونے کا واسطہ اور سارے اسماء حسنہ کا واسطہ، تیرے کرم کا واسطہ، تو ہمیں دنیا سے ایمان کے بغیر نہ لے جانا۔ ارے دنیا تو اسلام کی طرف آ رہی ہے، مسلمان اسلام سے دور ہو رہے۔ ابھی میں نے شروع میں عرض کیا، یہ تو آج چونکہ تازہ واقعہ، یہ جو یوسف یوحنا نے اسلام قبول کیا اور اس کا نام محمد یوسف رکھا، عجیب بات نہیں ہے، پوری دنیا میں مسلمان پٹ رہا ہے، مظلومیت،
مغلوبیت، ذلت، پروپیگنڈا، کیا کچھ نہیں کہا جا رہا، ہمارے حضور کو کیا کچھ نہیں کہا جا رہا، قرآن کو چھٹے مارے جا رہے، حضور کو گالیاں دی جا رہی، ازواج مطہرات کو برا بلا کہا جا رہا، اسلام کا چہرہ بدنما بنا کر دنیا میں پیش کیا جا رہا، لیکن اس کے باوجود اللہ لوگوں کے دلوں کو ایمان کی طرف مائل کر رہا ہے۔ مسلمان تو پٹ رہا ہے، اسلام پیٹ رہا ہے۔ مسلمان شکست کھا رہے، اسلام نہیں، اسلام تو جیت رہا ہے۔ اسلام غلبے کے لیے آیا ہے، غالب ہوگا۔ کوئی کہے کہ اسلام کیوں پھیل رہا ہے، تو میں یوں پوچھتا ہوں کہ سورج سے روشنی کیوں پھیلتی ہے، خوشبو کیوں پھیلتی ہے؟ یہ تو ایک روشنی کا منبع ہے، اس سے روشنی پھیلے گی۔ یہ تو خوشبو کا مرکز ہے، اس سے خوشبو پھیلے گی۔ ایک یوسف یوحنا نہیں، اللہ کی قسم لاکھوں کروڑوں آئیں گے، اسلام کی طرف آئیں گے۔ کوئی مذہب مطمئن نہیں کر سکا اور نہیں کر سکے گا، اطمینان ملے گا، سکون ملے گا تو قرآن میں۔ لیکن مجھے صرف ڈر ہے تو یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یوسف یوحنا جیسے لوگ اسلام قبول کر کے وہ مسلمان بن جائیں جو مسلمان حضور بنانا چاہتے تھے، اور ہم جو موروثی مسلمان ہیں ہم صرف نام کے اور رجسٹر کے مسلمان رہ جائیں۔ یا بنیا ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ دیکھو، دنیا سے جانا تو ایمان کے ساتھ جانا، خاتمہ بالایمان کی دعا کیا کریں، اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو ایمان والی زندگی عطا فرمائے اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ایک ساتھی فرماتے ہیں محمد جمیل صاحب، 6 ماہ سے بہت زیادہ جسمانی تکلیف ہے، ڈاکٹر، حکیم، پیر، فقیر سب کے پاس گیا ہوں مگر کوئی فاقہ نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو صحت اور شفا عطا فرمائے۔ جہاں آپ ڈاکٹروں حکیموں کے پاس جاتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے دربار میں زیادہ سے زیادہ آیا کریں، اللہ کو زیادہ سے زیادہ پکارا کریں۔ پچھلے درس میں ایک صاحب نے درخواست کی تھی میرے بیٹے شکیل کے لیے کوئی دیندار رشتہ، تو اس کے بعد ایک ساتھی نے اسی وقت رابطہ کیا تھا، احمد نام کے ایک بھائی نے، کہ مجھے ان سے ملوا دیں۔ تو یہیں پر جن ساتھی نے پچھلی دفعہ لکھا تھا رکا، وہ بھی تشریف لے آئے اور احمد صاحب بھی لے آئے تاکہ دونوں کی ملاقات ہو جائے۔ فرماتے ہیں کیا سود کی رقم بیت الخلاء کی تعمیر میں استعمال کی جا سکتی ہے؟ استعمال کی جا سکتی ہے بھائی، لیکن اس میں ثواب کی نیت ہرگز نہ ہو، یہ یاد رکھیں۔ سود کی رقم میں ثواب کی نیت ہرگز نہیں کرنی چاہیے۔ کہ مدرسہ میں پروگرام کے بارے میں حضرت سے ملنا چاہتے ہیں، بیان کے بعد صرف 1-2 منٹ کا ٹائم دے دیں۔ میں آپ حضرات سے گزارش کروں گا، ایک بات تو یہ ہے، جو بھی یہ ٹائم لینے کے لیے آئے ہیں کہ خدا را تھوڑا سا مجھ پر ترس کھائیں اور اس وقت مزید ٹائم کے لیے آپ جو ہے اصرار نہ فرمائیں۔ اللہ جانتا ہے کہ ان دنوں میں بہت زیادہ ہی مصروف رہا اور کس طریقے سے یہ درس کے لیے پہنچتا رہا بس اللہ ہی جانتے ہیں۔ تو کچھ اور میری ذمہ داریاں بھی ہیں۔ پرسوں نواب شاہ گیا تھا اور 3 بجے رات کو پہنچا ہوں۔ ہمارے ہاں چونکہ وقت کی پابندی تو کی نہیں جاتی، اور کل ایک جگہ گیا، انہوں نے کہا کہ مغرب کے بعد بیان ہوگا، تو 1 بجے گھر پہنچا، اور جب 3 بجے پہنچا تو مجھے کالم بھی لکھنا تھا، پھر واپس آ کر رات کو میں نے کالم لکھا کہ وہ بھی وعدہ پورا کرنا ضروری تھا۔ اور ابھی بھی فارغ ہو کر میں ایک جگہ درس کے لیے جا رہا ہوں۔ تو بعض ساتھیوں کی دلجوئی کرنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن آپ حضرات اتنا اصرار نہ فرمائیں، بلکہ آئندہ کے لیے بالکل معذرت چاہتا ہوں۔ بالخصوص رمضان مبارک میں کہیں بھی جانے کا ارادہ نہیں ہے، کوئی بھی ساتھی اس کے لیے وہ نہ اصرار فرمائے۔ آپ حضرات یہاں تشریف لے آئیں، میں بھی یہاں حاضری دیتا ہوں، تو یہی بہتر ہے، یہیں استفادہ ہو جاتا ہے۔
ایک ساتھی فرماتے ہیں بلال صاحب کے پھوپھی کا انتقال ہوا، ان کی مغفرت کے لیے دعا کی جائے۔ یہ ایک بیٹی نے لکھا ہے کہ 15 شعبان یعنی شب برات کی حقیقت اور اس کے فضائل اور اس کا رات جاگنا ضروری ہے یا نہیں، روزہ رکھنا ضروری ہے یا نہیں ہے۔ نہ جاگنا ضروری ہے نہ روزہ رکھنا ضروری ہے، البتہ اتنی بات ہے کہ بہرحال اس رات کی کچھ نہ کچھ فضیلت تو ہے، اور سب سے بہتر یہ ہے اگر آپ کے ہاں کمپیوٹر ہے تو ہماری جو ویب سائٹ ہے الحمدللہ اس میں حضرت مولانا محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ عالیہ کا ایک مضمون جو شب برات ہی کے بارے میں بڑا تفصیلی مضمون ہے، اس کا آپ مطالعہ فرما لیں۔ مطلب فضیلت سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن جاگنا کوئی ضروری نہیں ہے، روزہ رکھنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ البتہ یہ جو پٹاخوں وغیرہ کی آوازیں آ رہی ہیں یہ سراسر حرام اور ناجائز ہے، خدا را اس سے اپنے بچوں کو بچائے۔ یہ فرماتے ہیں کہ بھائی کی نوکری نہیں ہے اور دوسری معاشی پریشانی بھی ہے، اور بہن کی شادی کا بھی بتایا کہ اللہ پاک ان کو سادگی کے ساتھ شادی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک آسانیوں کا معاملہ فرمائے۔ ایک خاتون نے یہ لکھا ہے کہ رمضان مبارک میں درس بہتر یہ ہے کہ ظہر سے پہلے ہوا کرے۔ اس بارے میں پہلے بھی غور و فکر کیا گیا ہے، لیکن زیادہ بہتر یہی نظر آیا کہ رمضان میں انشاءاللہ نماز ظہر کے فوراً بعد درس ہوگا۔ بہت سے احباب ایسے بھی ہیں جو ظہر سے پہلے آرام بھی کرتے ہیں، تو پچھلے سال سے ایک ترتیب چل رہی ہے، لیکن پھر بھی انشاءاللہ مشورہ کر لیا جائے گا۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ افطاری وغیرہ کی تیاری ہوتی ہے تو ذرا اتوار کے دن سادہ افطاری کر لیا کریں، ویسی ہی افطاری کر لیا کریں جیسے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ کبھی کبھی تو ایسا بھی ہونا چاہیے، ہمیشہ تکلفات یہ ضروری نہیں ہے۔ سرمد کے لیے دعا کریں کہ اس کا داخلہ NAD یونیورسٹی میں ہو جائے، میں تو دعا کروں گا اس کا داخلہ جامعۃ الرشید میں ہو جائے، اللہ پاک اس کو دین کا خادم بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال اللہ پاک ان کی جائز خواہش کو پورا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللہ ہم بہت گناہگار ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ صغیرہ کبیرہ خفیہ اعلانیہ سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ جو راتوں میں کیے جو دنوں میں کیے اللہ سارے گناہ معاف فرما دے۔ اے اللہ جو گناہ ہمیں یاد ہیں وہ بھی معاف فرما دے، جو ہم بھول چکے وہ بھی معاف فرما دے۔ اللہ معاف فرما دے۔ اللہ اگر تو نے معاف نہ کیا تو ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے، اللہ ذلیل و خوار ہو جائیں گے۔ اللہ معاف فرما دے۔ یا ذل جلال والاکرام، یا غفار، یا ستار، تیرے سوا کوئی معاف کرنے والا نہیں، تو معاف فرما دے۔ اللہ تیرے دروازے کے علاوہ کوئی دروازہ نہیں، اللہ کہاں جائیں، اللہ تو معاف فرما دے۔ اللہ ہماری ساری پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اللہ ہم سب پریشان ہیں، اللہ دینی پریشانیاں، دنیاوی پریشانیاں، اولاد کی پریشانیاں، مالی پریشانیاں، یا اللہ ظاہری پریشانیاں، باطنی پریشانیاں، اللہ تو ساری پریشانیاں دور فرما دے۔ اللہ تیرے سوا کوئی دور نہیں کر سکتا، اللہ تو ساری پریشانیاں دور فرما دے۔ اللہ ہمیں ایمان کی عظمت نصیب فرما دے، ایمان کی حقیقت نصیب فرما دے، ایمان کی محبت نصیب فرما دے۔ اللہ ایمان کا نور نصیب فرما دے، اللہ ایمان والی زندگی عطا فرما دے، اللہ ایمان پر خاتمہ نصیب فرمانا۔ اللہ جتنے بھی اس درس میں آنے والے حضرات ہیں، خواتین ہیں، پوری دنیا میں سننے والے مرد اور عورتیں، انہیں ان کی اولادوں کو اللہ ایمان والی زندگی عطا فرما، ایمان پر خاتمہ نصیب فرمانا۔ اللہ تجھے تیرے سارے اسماء حسنہ کا واسطہ، اللہ ہمیں دنیا سے ایمان کے بغیر نہ لے جانا۔
اللہ اللہ تو ہمیں دنیا سے ایمان کے بغیر نہ لے جانا، اللہ ایمان والی زندگی عطا فرما، ہمیں عطا فرما، ہماری اولاد کو عطا فرما اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرمانا۔ یا کریم کرم فرما، یا کریم کرم فرما، اللہ کمزوروں والا معاملہ فرما۔ اللہ ہم فقیر ہیں، غریب ہیں، کمزور ہیں، اللہ ہمارے ساتھ فقیروں غریبوں کی طرح والا معاملہ فرما۔ اللہ ہم پر ترس فرما، اللہ رحم فرما، اللہ ہم قابل رحم ہیں، اللہ ہم قابل رحم ہیں، اللہ ہم قابل رحم ہیں، اللہ ہم پر رحم فرما دے، یا اللہ رحم فرما دے، یا اللہ جتنے بھی بیمار ہیں سب کو شفا نصیب فرما دے، ظاہری اور باطنی ساری بیماریوں سے شفا عطا فرما دے، یا اللہ بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک بنا، اللہ اولاد کو نیک بنا، اللہ ان سب کی اولاد کو نیک بنا، اللہ پکے سچے مسلمان بنا، اللہ اللہ جو مقروض ہیں ان کو قرض سے خلاصی عطا فرما دے، یا رب رحم فرما، یا اللہ جتنے بھی مسلمان بھائی بہنیں اپنی نوجوان اولاد کے رشتوں کے سلسلے میں پریشان ہیں، اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اللہ تو ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اللہ سنت کے مطابق سادگی کے ساتھ رشتے کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما اور نیکیوں کو قبول فرما۔ اے اللہ جس نوجوان کھلاڑی نے اسلام قبول کیا، یا اللہ اس کو ایمان پر استقامت نصیب فرما، یا اللہ پوری دنیا کو اسلام کے جھنڈے کے نیچے آنے کی توفیق عطا فرما، اللہ مسلمانوں سے مظلومیت کا دور، مغلوبیت کا دور، ذلت اور پستی کا دور اللہ دور فرما دے، اللہ یہ دور بہت لمبا ہو گیا، اللہ مسلمان پر وہ ظلم ڈھائے ڈالے جو کتوں پر نہیں ڈھائے ڈالے، اللہ مظلومیت کے دور کو ختم فرما دے، ظالموں کو ہدایت دے دے، اگر ہدایت ان کے مقدر میں نہیں تو ان کے ہاتھوں کو توڑ دے، اللہ تو طاقت والا اللہ ان کے ہاتھوں کو توڑ دے، اللہ جو نہتے قیدیوں پر ظلم ڈھاتے، اللہ جو تیری کتاب مقدس کی توہین کرتے، اللہ جو ہمارے آقا کو گالیاں دیتے ہیں، اللہ ہدایت دے ان کو، ہدایت ان کے مقدر میں نہیں تو ان کے ہاتھوں کو توڑ دے، اللہ ان کی طاقت کو ختم فرما دے، اللہ ان کو نیست و نابود فرما دے، اللہ کرم فرما، اللہ رحم فرما، اللہ معاف فرما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ جتنے احباب نے یہ رکے لکھے جو ہم سے مختلف جائز مقاصد کے لیے دعاؤں کے طلبگار ہیں، حسن ظن کی وجہ سے اللہ ان کی سب کی جائز ضروریات کو پورا فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی رسولہ وخیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ درسقرآن.com آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا اسلم شیخوپوری صاحب کی آواز میں۔ اور اللہ کہتے ہیں یاد کرنے کے لیے آسان، پڑھنے کے لیے آسان اور سمجھنے کے لیے آسان۔ اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات۔ تو اسلام کا نظریہ یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم دو نات بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ۔ محمد کا روضہ قریب آ رہا ہے، اپنا نصیب آ رہا ہے۔ www.درسقرآن.com